اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں یہ ارشاد ہوا کہ اے مومنو، بعض گمانوں سے بچو، چونکہ بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں، اور دوسروں کے جاسوسی نہ کرو، ان کے عیب نہ تلاش کرو۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر تم کسی کا عیب اس کی ایبسنس میں، اس کی غیر موجودگی میں، اس کی بیک پہ کسی جگہ کرتے ہو تو ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو یہ تو ایک مفہوم کے طور پہ میں نے وہ بات ساری کی ہے قرآن کی آیت کی۔ تو اس میں باتیں تو بڑی کلیئر اور واضح ہیں، اور جس میں ہم بحیثیت قوم مبتلا ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ ہم اچھا گمان رکھیں دوسروں کے بارے میں، تہمتیں نہ لگائیں، اور دوسروں میں عیب نہ تلاش کریں، کیونکہ ایک جگہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص یہاں اگر کسی کے عیب پہ پردہ ڈالے گا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب پہ پردہ ڈالے گا۔ دوسروں کی ویکنیسز، کمزوریاں ڈھونڈنا ہمارا مشغلہ ہے۔ اگر ہم اس بات پہ عمل کریں کہ اپنے اندر خامی اور دوسرے کے اندر خوبی تلاش کی جائے، یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے، کیونکہ اپنے اندر تو انسان کو خوبیاں نظر آتی ہیں، لیکن دوسرے میں کہیں نہ کہیں وہ خامی تلاش کر لیتا ہے۔ اور جو لوگ اس ٹو میں رہتے ہیں، جو جاسوسی کرتے ہیں، جو عیب تلاش کرتے ہیں، اور پھر وہ عیب تلاش کر کے ان کو مجالس میں اس آدمی غیر موجودگی میں بیان کرتے ہیں، جس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ آدمی کا گوشت کھانا ہی ایک بڑی نفرت انگیز شناعت والی چیز ہے، اور بھائی کا، اور پھر مردہ کا، مردہ تو مرغی بھی نہیں کھاتے۔ تو ہم جب غیبت کرتے ہیں تو ان ساری چیزوں کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بات ہے کہ قرآن میں یہ بھی کہا گیا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں کہ جو سود کھاتا ہے، اللہ اور رسول کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اللہ اور رسول اس سے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اور ابو داؤد کی کتاب الآداب کی حدیث نمبر 4876 میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا سود، بدترین سود یہ ہے کہ کوئی کسی دوسرے مسلمان کی آبرو عزت پر حملہ کرے۔ جتنی باتیں میں نے پہلے قرآن سے کی ہیں، اس حدیث سے، یہ بڑی سیریس ہیں، بڑی سنجیدہ ہیں۔ ہمارا تو مشغلہ یہی ہے، ہم
یہی کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کو نیچے دکھانے کے لیے ان کے عیب تلاش کرنا، برائیاں ڈھونڈنا، اور پھر مجالس میں ان کی ایبسنس میں ان کو بیان کرنا۔ میں بھی اس میں شامل ہوں، سب ہے، اور اس میں مزہ بھی بہت آتا ہے، لیکن جو قرآن اور حدیث کہہ رہی ہے اس کے مطابق یہ کتنا سنگین گناہ ہے، کتنا عظیم گناہ ہے، اور زبان کا سب سے بدترین اور عظیم گناہ وہ غیبت ہے۔ لہذا ہم اس طرف نہیں دیکھتے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ غیبت سے بچا کیسے جائے؟ تو جس محفل میں غیبت ہو رہی ہے، میں وہاں اگر بیٹھا ہوں تو مجھے کوشش کرنی چاہیے میں وہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں، بچ جاؤں گا، خود بھی نہ کروں، سنوں بھی نہ۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے ہم نے تزکیہ نفس کرنا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے، کیونکہ کسی بزرگ کا قول ہے اور بڑا اچھا قول ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ نفس کو مارتے، لیکن ہم نے اپنے ضمیر کو مار دیا، کام تو الٹ ہو گیا۔ جانا کس طرف تھا، کس طرف چل پڑے۔ تو اس لیے کوشش ہی کرنی چاہیے، یہ آداب ہیں، یہ مینرز ہیں، ایٹیکیٹس ہیں، کہ دوسروں کی ٹو میں نہ لگے رہیں، کسی خامی نہ تلاش کریں۔ اگر اصلاح کرنی ہے تو اس کو آرام سے سمجھا دیں کہ بات اس طرح ہے، پھر اس کو آگے مجالس میں بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کا جو کفارہ کیا ہے اگر ہو جاتی ہے، تو اگر آدمی جن کی غیبت ہوئی ہے ان کا سامنا نہیں کر سکتا، فیس نہیں کر سکتا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کرے تاکہ وہ کفارہ ادا ہو جائے۔ چونکہ معافی مانگنا اگر کسی کا حق چھینا گیا ہے، حق تلف ہوا ہے، بہت ضروری ہے۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ وہاں اس کی معافی اللہ تعالیٰ بھی نہیں دیں گے، وہ آدمی معاف کرے گا۔ تو اسی لیے یہ واقعہ ایک آپ کو یاد ہوگا، بہت مشہور واقعہ ہے، مجمع الزوائد میں صفحہ نمبر 27 ہے، کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اگر کسی کا حق تلف کیا ہے، کوئی ایسی بات کی ہے تو مجھ سے بدلہ لے لو۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا پہلے بھی۔ تو کوئی نہیں بولا، لیکن ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے ایک بدلہ لینا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے ایک دفعہ مجھے چھڑی ماری تھی میری پشت پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ بدلہ لے لو۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اس وقت میرے بدن پر قمیص نہیں تھی، حضور نے اپنا کرتا اتار دیا، آ جاؤ۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، نبیوں کا نبی ہے، اور دعوت دے رہا ہے اس تلافی کے لیے۔ اور جب وہ وہاں سے وہاں تک پہنچا ہوگا تو صحابہ کے دل پہ قیامت گزر گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے بعد میں جا کے مہر نبوت کو چوم لیا، لیکن وہ جو کیفیت، وہ جو عالم گزرا ہوگا ان جانثاروں پہ، تو قیامت ہی ہوگی۔ تو ہمیں مینرز، ایٹیکیٹس، حقوق العباد کی طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، جن کو معاملات کہا جاتا ہے۔ اس لیے اپنی غلطیوں کو درست کرنا،
اپنی اصلاح کرنا اور دوسروں کے معاملات پر درگزر کرنا ہونا ہی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ۔